صبح و شام 2 وقت زمزم کا پانی ہر فلور پر رکھا جاتا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں عصر کی نماز کے بعد۔ اگر کسی وقت زمزم ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم وہاں کا جو مینجمنٹ ہے، وہاں کا جو انتظامیہ ہے، اس سے ہم محبت سے بات کریں، اس سے بتلائیں کہ یہ زمزم ختم ہو چکا ہے، آپ اس کا دوسرے باٹل کا انتظام کریں۔ اگر وہ انتظام نہ کر سکے، کوئی مجبوری بتائے، تو ایسی صورت میں ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معلم کا جو آفس ہے یا معلم کا جو فون نمبر ہے اس پر ہم رابطہ کر کے ہم اس مسئلے کو سلجھا اور اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو مسئلہ بنانے کے بجائے بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو باٹل لگایا جاتا ہے، ہمارے حاجی صاحبین وہاں پر بڑا باٹل لے جا کر لگا دیتے ہیں اور پورا باٹل اپنے باٹل میں لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ جو پانی کا انتظام کیا گیا ہے اس پورے فلور اور اس پورے بلڈنگ اور اس پورے کمرے والوں کے لیے، تو ہمیں اتنا ہی زمزم لینا چاہیے جتنا زمزم ہمارے لیے کافی ہو۔ ایسا نہیں کہ باٹل آیا اور ہم نے اس کو اپنے لیے مختص کر لیا، یہ بالکل درست بات نہیں۔ دوسرا کام جو بلڈنگ میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی بلڈنگ میں سیکھنے سکھانے کا عمل، جاننے کا عمل، حج کا مذاکرہ اور عبادتوں کا مذاکرہ، نماز کے سلسلے میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، اور وہاں پر جو باتیں ہمیں دین کے سلسلے میں نظر آئیں اس سلسلے میں دوسروں کو بتلائیں، یا جو چیزیں قابل توجہ ہوں اس کو بیٹھ کر حل کریں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کام ہمارے لیے بے انتہا ضروری کام ہے، اس کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں صفا و مروہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہ صفا و مروہ کے اختتام پر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، اس لائبریری کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہاں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں پر آج کل لائبریری بنا دی گئی ہے، اس لائبریری کو دیکھیے۔ اگر اس لائبریری کے کھلنے کے اوقات ہیں تو ایسی صورت میں اس لائبریری میں جائیے اور وہاں اس لائبریری میں کتابیں پڑھیے اور کچھ وقت وہاں گزاریے۔ لائبریری سے نکل کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک طہارت خانہ نظر آتا ہے، اس کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے بتلایا کہ یہ وہ طہارت خانہ ہے جو ابو لہب کا مقام بنا ہوا تھا، ابو لہب کا جو گھر تھا، ابو لہب کا جو مسکن تھا، اس مسکن پر آج کل طہارت خانہ بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی وہ پیشن گوئی اور وہ دھمکی اور وہ وعید پوری ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد و تباہ ہو گیا، کہ قیامت تک کے لیے حاجی صاحبین وہاں پہنچیں گے اور اپنی ضرورتوں سے وہاں فارغ ہوں گے۔ حضرات، مکہ مکرمہ میں جب ہم پہنچ رہے ہیں تو بڑی خوش نصیبی کا وقت ہے اور خوش نصیبی کے ایام ہیں۔ وہاں پر ہم رہ کر ایک عمل کر کے بے شمار ثواب کما سکتے ہیں۔ ثواب کمانے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم حج کے ایام میں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ ہمارے آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ساری کائنات اور ساری انسانیت کے لیے روزہ دارانہ زندگی گزاری ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں رہ کر ہم کم از کم ایک روزہ رہیں؟ لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارا روزہ رازدارانہ ہو، ریاکارانہ ہرگز ہرگز نہ ہو۔ ہم لوگوں کو بتلاتے پھریں کہ حاجی صاحب آج ہم روزے سے ہیں، آج ہمیں افطار کرنا ہے، آج ہمیں سحری کرنی ہے۔ جتنا ممکن ہو ہم اپنے روزے کو چھپائیں اور اپنے روزے کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کریں۔ حضرات، جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں کئی طرح کے ثواب ملیں گے، اور ہم ہندوستانیوں کو روزہ رکھنا آسان بھی ہے، اس لیے کہ ہم دوپہر میں صبح 10 بجے ایک کھانا کھاتے ہیں اور پھر شام میں کھانا کھاتے ہیں، اور وہی کھانا اگر ہم سحری کی نیت سے صبح کھا لیں تو ہمارا روزہ بھی ہو جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، جو طرح طرح کے ثواب ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں، حرم کے اندر ہیں، روزے دار کی دعا ہے، مطاف میں نماز ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، عمرے کی حالت میں ہے، گرمی کا ثواب ہے، طواف کے انوار و برکات ہیں،
حضرات یہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی ہم سے ایک چیز چھوٹ رہی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمیں زمزم پینے کا موقع نہیں مل رہا ہے. چونکہ ہم روزے دار ہیں اس لیے ہم زمزم پی نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ حلق سے جسم میں اتارنے کے بجائے جسم پر مل لیا کریں، سر پر ڈال لیں، چہرے پر لگائیں تاکہ ہم سے یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے. حضرات ہم تبرک کے اور کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کے بے انتہا شائق ہوتے ہیں. اس موقع پر یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ ہمارے حاجی صاحب نے 10 جانماز خرید کر لائے اور ان 10 جانمازوں کو لے کر ایک ایک کر کعبۃ اللہ کے دیوار پر پھینکنے لگے. وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نگرانی کے لیے انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ عمل درست نہیں ہے کہ آپ نے جانمازیں خرید کر لائیں اور اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر پھینکیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر کوئی برکت پیدا ہو جائے اور ہم اپنے گھر جا کر ان جانمازوں پر نماز پڑھ سکیں. حضرات دینی اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے ان چیزوں کا خیال رکھنا اور ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی. ہم اپنے طور پر کوئی چیز کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، سنت نبوی سے یہ چیز ثابت بھی ہے کہ نہیں. جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجر کی اذان ہونے کے بعد ہمارے حاجی صاحبین فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اب نفل نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یقین جانیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی اذان ہو جانے کے بعد فجر کی فرض نماز سے پہلے کسی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. کوئی نفل نماز اس موقع پر نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے ہمیں یہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم فجر کی اذان ہو جانے کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ دوسری نفل نمازوں میں ہم لگ جائیں تو پھر جو مقصود ہے وہ ہماری جو چستی ہے، ہمارے اندر فجر کی نماز ادا کرنے کے اندر جو دل لگا ہوا ہے وہ نفل نمازوں میں لگے گا، اور جب فجر کی فرض نماز پڑھنے کا وقت آئے گا تو وہ چستی، وہ صلاحیت اور وہ تندہی اور وہ مستعدی فجر کی فرض نماز میں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. گرامی قدر، مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں بھی تہجد کی اذان ہوتی ہے. ہمارے حاجی صاحبین تہجد کی اذان ہی سے مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں جو نماز کے اوقات ہمیں دیکھنے میں آئے وہ اس طرح تھے: فجر کی نماز کی اذان 5:35، ظہر کی اذان 12:20، عصر کی اذان 3:20، مغرب کی اذان 5:40، عشاء کی اذان 7:10، نماز جمعہ 12:30 بجے. حضرات یہ اوقات ہمارے علم میں ہوں گے تو پھر ہمیں سنتوں کے صحیح وقت پر ادائیگی کا ہمیں موقع ملے گا. اس بات کا ہمیں خصوصیت سے اہتمام بھی کرنا چاہیے. گرامی قدر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہمیں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اور جس قدر ہو سکے احتیاط برتنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مقامات مقدسہ ہیں. وہاں پر ہماری چھوٹی سی بے ادبی، چھوٹی سی بے احترامی ہمارے لیے